بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے متعلق بہت سے لوگوں نے کوشچن کیا ہے کہ نفس کی لمبائی اور موٹائی کا ایشو جو ہے اس کے متعلق پلیز حکیم صاحب کوئی ایسی گفتگو آج کریں کہ یہ نفس کی لمبائی اور موٹائی واقعی ریئلی ہوتی بھی ہے اور اس کا سیکس کے ساتھ کتنا عمل دخل ہے کہ نفس کا لمبا ہونا یا اس کا موٹا ہونا یہ عورت کے لیے کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق جن لوگوں نے کوشچن کیے ہیں تو ان کو میں آج یہ ایک ویڈیو میسج کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ نفس جو ہے اس کی لمبائی اور موٹائی کا سیکس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ عورت جو ہے وہ نفس چاہے چھوٹا ہو، چاہے لمبا ہو، چاہے موٹا ہو، اس کا سیکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سیکس کے لیے مرد کی سختی، نفس میں جو سختی ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے کہ جو ٹائمنگ کا دورانیہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ شہوت جو ہے وہ جلدی نہ ٹوٹے۔ نفس کی شہوت جو ہوتی ہے وہ جلدی اگر ٹوٹ جائے گی، چاہے وہ نفس لمبا ہو، چاہے موٹا ہو، چاہے چھوٹا ہو، اگر شہوت جلدی ٹوٹ جائے گی، اگر مرد جو ہے وہ عورت کے انزال ہونے سے پہلے ہی اس کی شہوت ٹوٹ جائے گی تو وہ چاہے جتنا مرضی بھی نفس لمبا ہو وہ عورت کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ تو اس لیے نفس جو ہے اس کے لمبائی کے اور موٹائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر عام روٹین میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا سائز جو وہ کتنا ہونا چاہیے، عام روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ نفس کا سائز جو ہے وہ 4 انچ بھی اگر ہو تو وہ عام جو تندرست مرد ہے وہ اپنی عورت کے ساتھ سیکس بھرپور طریقے سے کر سکتا ہے، کیونکہ جو عورت کی اندام انہانی کا ہول ہوتا ہے جو ہے وہ 3 انچ کے فاصلے پہ ہوتا ہے۔ تو مرد کا اگر نفس جو 4 انچ بھی ہو تو وہ اپنی مسز کو جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ انٹر کورس کر سکتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ خوش بھی کر سکتا ہے، شہوت بھی جو اس کی ہے وہ صحیح رہ سکتی ہے۔ اگر پھر بھی جن لوگوں کو نفس کی لمبائی کا یا موٹائی کا اگر کوئی ایسا پرابلم ہے، اصل میں یہ ہوتا کیوں ہے نفس کی لمبائی کا اور جو موٹائی کا ایشو ہے، یہ جو ہم بچپن میں جتنی بھی غلطیاں کرتے ہیں نوجوان حضرات، یہ اس کے ساتھ اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ غلط کاریاں کرتے ہیں، ہاتھ سے مشتنی کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نفس جو ہے وہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس میں جو اعصاب ہوتے ہیں اس کے جو نفس کے ان میں سکیڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نفس جو ہے وہ سائز میں بھی چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس کی موٹائی میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب حکمہ حضرات کوئی آئل وغیرہ استعمال کرواتے ہیں یا کوئی چیز بتاتے ہیں لگانے کے لیے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جتنی بھی وینیں جو ہوتی ہیں جن میں وہ سکیڑ آیا ہوتا ہے، تو وہ آئل لگانے سے جب سکیڑ کھلتا ہے تو نفس اپنی پہلی والی حالت پہ آ جاتا ہے۔ جیسے عام روٹین میں اگر آپ سمجھ لیں اگزامپل کے طور پہ کہ اگر کسی بھی پیشنٹ کو بیرونی طور پہ اگر کسی کا اعصاب جو ہے، پٹھا جو ہے اگر بازو کا یا ٹانگ کا، جس کو ہم فالج کہہ لیتے ہیں، اگر ایک بھی اعصاب یا پٹھا جو ہے وہ کمزور ہو جائے یا رک جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی مالش کو استعمال کرواتے ہیں، آئل وغیرہ جب یوز کرواتے ہیں، تو پھر وہ بازو یا ٹانگ جو ہے وہ پھر دوبارہ چلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنی اصلی حالت پہ دوبارہ آ جاتی ہے۔ یہی سیم پوزیشن جو ہوتی ہے یہ نفس کی ہوتی ہے کہ جب جتنے بھی نوجوان حضرات ہیں جب مشتنی زیادہ کرتے ہیں تو نفس کی جو رگیں ہوتی ہیں، جو اعصاب اس کے ہوتے ہیں، وہ مردہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیونکہ جب اس کی رگیں کمزور ہو جائیں گی تو بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ صحیح طرح دوران خون جو ہے وہ صحیح طرح سرکولیٹ نہیں کرے گا، تو اس لیے پھر جو ہے ٹیڑھا پن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا سائز جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے اور اس کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ پھر صحیح بھرپور طریقے سے نہیں ہوتی، تو اس لیے نفس جو ہے وہ پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نفس کی لمبائی اور موٹائی کے لیے سب سے مین ایشو جو ہے کہ آپ جتنے بھی پیشنٹ حضرات اس ایشو کو زیادہ محسوس کرتے ہیں وہ سب سے پہلے مشت زنی جو ہے وہ ٹوٹلی چھوڑیں، اور اگر ان کو ہے اپنا کہ بھی نفس لمبا ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے میں آپ کو آئل بھی بتا دیتا ہوں کہ جس کے ساتھ نفس لمبا بھی ہو سکتا ہے، موٹا بھی ہو سکتا ہے،
اور اپنی پہلے والی دوبارہ پوزیشن پہ آ جائے گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے 50 گرام، اور اس کے اندر آپ نے حکمت میں اس کو ہم بیر بوٹی کہتے ہیں، اروسک کہتے ہیں، یہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ 50 گرام زیتون کے تیل میں 10 گرام جو ہے وہ اروسک بیر بوٹی جو ہے وہ اس کو جلا لینا ہے۔ جن پیشنٹ کو لینتھ کا ایشو ہے، لمبائی کا ایشو ہے، وہ یہ تیل لگانا شروع کریں۔ 1 مہینہ اگر وہ کنٹینیوس لگائیں گے تو اس سے نفس کی لمبائی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، نفس اپنی دوبارہ والی پہلی پوزیشن پہ آ جائے گا۔ اور جن کو نفس میں موٹائی کا ایشو ہے وہ اسی زیتون کے تیل میں خراتین جو ہیں وہ لے کے 10 گرام جو ہیں وہ 50 گرام زیتون کے تیل میں جلا لیں، تو وہ اس تیل کو لگانا شروع کر دیں، تو اس سے جو ہے کہ نفس دوبارہ اپنی پہلے والی حالت پہ آ جائے گا، نفس آہستہ آہستہ موٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ نفس کی لمبائی اور موٹائی صرف یہ تقریباً سمجھ لیں کہ 19-20 کا فرق وہ پڑتا ہے، وہ جو ہم نے غلط کاریاں کی ہوتی ہیں وہی دوبارہ ٹھیک ہوتی ہیں، تو نفس اپنی پہلی حالت پہ آ جاتا ہے۔ لیکن اس کا لمبا یا موٹا ہونا یہ عورت کے لیے یا سیکس کے لیے اس کا کوئی بھی اتنا مین ایشو نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا مین ایشو جو ہے وہ شہوت کا سخت ہونا، جو ٹائمنگ کا جو دورانیہ ہوتا ہے اس کا صحیح ہونا، وہ سب سے مین ایشو ہوتا ہے کہ مرد جو ہے اس کی شہوت جو ہے وہ جلدی نہ ٹوٹے، اور جو ٹائمنگ کا دورانیہ ہے وہ کم نہ ہو، کہ جب تک عورت جو ہے وہ انزال نہیں ہوتی مرد کی شہوت جو ہے، مرد کی ٹائمنگ جو ہے اتنی دیر تک قائم رہ سکے۔ تو اس کے لیے مرد کی شہوت کا اور ٹائمنگ کا جو ہے وہ سیکس کے لیے زیادہ مین ایشو ہوتا ہے، لمبائی اور موٹائی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔